السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 7۔ دوستو آپ سب ڈیلی انٹرنیٹ پر بے شمار ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، لیکن کبھی کبھار انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو حیران کر دیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو شاید ہی پہلے آپ نے کبھی دیکھی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ٹاپ 7 کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 10۔ دوستو آپ سب نے ٹائیگر تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی ٹائیگر جیسی سکن والا ڈاگ دیکھا ہے؟ نہیں دوستو، بری بات ہے، میں اس ٹائیگر کی بات نہیں کر رہا۔ سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے، بھلا کسی کتے کی جلد ٹائیگر جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن دوستو دنیا میں کتوں کی ایک ایسی نسل واقع ہی میں پائی جاتی ہے۔ ان ڈاگز کو کاکین یا بلنڈرے کہا جاتا ہے۔ اس جانور کا چہرہ کتے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کی جلد پر ٹائیگر کی سکن کا پیٹرن بنا ہوتا ہے، جو دکھنے میں بالکل ٹائیگر جیسا لگتا ہے۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ نمبر 9۔ دوستو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی نظر میں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی آؤٹ ڈور ریسٹورنٹ ہو، لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، یہ بھی عام ہوٹلوں کی طرح انڈور ہوٹل ہے۔ لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی سنو فال کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جب رات کے 8 بجتے ہیں تو اس ریسٹورنٹ کے روف سے برف باری ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کافی خوبصورت لگتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کسٹمر کو سنو فال سے بچانے کے لیے ٹرانسپیرنٹ امبریلا بھی دی جاتی ہیں۔ سچ میں دوستو یہ ایکسپیرینس کافی امیزنگ ہوتا ہوگا۔ نمبر 8۔ دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پہلی نظر میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی کمرے میں آگ لگی ہو، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ فائر بالکل فیک ہے۔ یہ جو پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں ایک ہیٹر ہے، اور جب یہ چلتا ہے تو ایسا ایفیکٹ دیتا ہے جیسے ریئل میں آگ جل رہی ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں باقاعدہ دھواں بھی نکلتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے یہ اور بھی زیادہ ریئل لگتا ہے۔ لیکن دوستو یہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے، صرف ریئل فائر کا ایکسپیرینس دینے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ نمبر 7۔ دوستو ویسے تو آپ سب نے تاش کے پتے تو ضرور دیکھے ہوں گے، لیکن ان کے اندر کبھی لائٹ لگی ہوئی دیکھی ہیں؟ یہ جو کارڈز آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو نیون کارڈز کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ سب بھی تاش کے پتے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی LED لائٹ لگائی جاتی ہیں، اس لیے یہ کارڈز اندھیرے میں بھی گلو کرتے ہیں۔ ان کارڈ کو اسپیشلی پارٹی وغیرہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اینوے دوستو جو بھی ہو، یہ کارڈ سچ میں بھی بہت اٹریکٹیو ہیں۔ نمبر 6۔ دوستو ریسٹورنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور ریسٹورنٹ انتظامیہ نے اس کے لیے اچھا انتظام کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں ٹائلٹ سیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے؟ دوستو یہ جو ہوٹل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چائنا میں موجود ہے، اور اس کی سیٹ سیم ٹائلٹ کے کموڈ کی طرح بنائی گئی ہیں، اور لوگوں کو ان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا پڑتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ٹائلٹ سیٹ اوپن اور کلوز بھی کی جا سکتی ہیں۔ ان کو بنانے والے نے پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ چیز بنائی ہوں گی۔ ان پر بیٹھ کر کھانا کھانا تو دور کی بات ہے، لیکن ان کو دیکھ کر ہی دل خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5۔ دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پہلی نظر میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ VFX کا کمال ہو، لیکن دوستو یہ سین بالکل ریئل ہے۔ اصل میں یہ چائنا کا بنایا ہوا فائر ریزسٹنٹ سوٹ ہے۔ اس کو اسپیشلی فائر فائٹر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سوٹ کو پہن کر وہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سوٹ کو پہن کر آگ میں بھی چلا جائے تو اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ نمبر 4۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ٹی وی کمرشل میں جو فوڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ فیک ہوتا ہے۔ ان کو ربڑ، سلیکون یا کسی اور مٹیریل سے بنا کر ایڈ کی شوٹنگ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہ لوگ صرف فیک فوڈ ہی نہیں بلکہ فیک آئس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آئس کیوب آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ بالکل ریئل آئس کیوب لگتی ہے، لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، یہ آئس فیک ہے۔ اس کو پلاسٹک یا گلاس سے بنایا جاتا ہے، لیکن اس کو ایسے طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ آئس فیک ہوگی۔ یہ سچ میں کافی امپریسو ہے۔ نمبر 3۔ دوستو آج کل گھروں اور ہوٹلز وغیرہ میں ڈیکوریشن کے لیے بڑے بڑے گلاس بلب لگائے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ گلاس بلب کافی خوبصورت لگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ دوستو اس پروسیس میں سب سے پہلے گلاس کو ہائی ٹمپریچر پر میلٹ کیا جاتا ہے، پھر اس میلٹڈ مٹیریل کو ایک آئرن پیپ پر لگا کر بلو کیا جاتا ہے۔ جب اس میں بلو کرتے ہیں تو یہ کسی بلون کی طرح پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ گلاس ایک بڑے بلب میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بلب یا ڈیکوریشن پیسز لگا دیے جاتے ہیں، لیکن دوستو جو بھی ہو، یہ ڈیکوریشن پیس سچ میں بہت ہی اٹریکٹیو ہے۔
नंबर 2 दोस्तों, आप सबने मेटिंग मशीन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि ऊन की चीज़ें बना सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी मेटिंग चेयर के बारे में सुना है? ये जो चेयर आप देख रहे हैं ये 2 in 1 चेयर है। इस चेयर पर बैठकर आप स्विंग भी ले सकते हैं और जैसे जैसे ये चेयर मूव करती है और इसके अंदर लगाया हुआ सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। आपको सिर्फ इस मशीन के अंदर ऊन रखना है और इस पर बैठकर स्विंग लेना है। इसके बाद आपकी टोपी खुद ब खुद तैयार होना शुरू हो जाएगी। ये मशीन सच में भी बहुत कमाल की है। नंबर 1 दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ लोग एक ही वक्त में अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करके अलग अलग स्केचेस बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा आर्टिस्ट देखा है जो एक ही वक्त में एक ही हाथ का इस्तेमाल करके 3 अलग अलग स्केचेस बना सकता हो? दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम जिम है। ये इतना टैलेंटेड है कि एक ही वक्त में ये 3 पिक्चर ड्रा कर लेता है। इससे भी हैरान कुन बात यह है कि वो ये काम एक हाथ से करता है। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये कितनी महारत से ड्राइंग बना रहा है, वो भी एक हाथ से। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये तीनों ड्राइंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये शख्स सच में भी कमाल का है।